ہمیں ایک ہو کر کے اس دیش کی خوبصورتی کو بڑھانا ہے، ہمیں ایک ہو کر کے اس ملک بھارت ہندوستان کو چلانا ہے۔ اس لیے کہ پیارو، اگر ہم آپس میں لڑنے لگے تو باہر کے ملک والوں کو ہم پر حملہ کرنے کے لیے آسانی ہو جائے گی کہ یہاں تو دو ایک دوسرے دھرم کے نام پہ لڑ رہے ہیں، ان کو چلو آسانی کے ساتھ الگ الگ کر کے مار دیا جائے۔ کیا تجھے پتا نہیں ہے کہ مدینے والے علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب بدر کے میدان میں، احد کے میدان میں، خندق کے میدان میں، خیبر کے میدان میں مدینے والے نے کیا تربیت دی ہے، مدینے والے نے کیا سکھایا ہے کہ جب کبھی دین پر حملہ ہو جائے تو ایک جٹ ہو کر کے اپنے دین کے لیے ہنی دیوار بن جاؤ، اور جب کبھی ملک پر کوئی حملہ ہو تو اپنے ملک کے لیے سارے دھرم کے رشتے ناطے کنارے رکھ دو اور پہلے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے ایک جٹ ہو کر کے میدان عمل میں آ جاؤ۔ ہمارے ہندوستان کے بھائی بھی آئے بیٹھے ہوئے، میں ان کا اس مجلس میں ویلکم کرتا ہوں، سواگت کرتا ہوں، ہردے سے میں ان کا ابھینندن کرتا ہوں۔ اور میں یہاں سے ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ کسی بھی مسلمان پر آپدا آئے، کسی بھی ہندو پر کوئی آپدا آئے، کوئی تکلیف آئے تو میرے بھائیوں ایک دوسرے کی مدد کیا۔ اس سے مدد سے کیا ہوگا؟ مدد سے یہ ہوگا کہ ہندوستان کی خوبصورتی میں اور نکھار پیدا ہوگا۔ یہ صوفی سنتوں کا دیش ہے نا، یہ تو صوفی سنتوں کا ملک ہے نا، اس لیے ملک ہندوستان ہی وہ سرزمین ہے جہاں الحمدللہ اولیاء کرام کی مزارات جدھر بھی نظر ڈالو نظر آتی ہیں۔ ان ولیوں نے ہمارے اس بھارت کو سنبھال رکھا، ان صوفی اور سنتوں نے ہمارے ملک کو سنبھال رکھا۔ ایک قوم مسلم کے جوانوں اپنے بزرگوں کا دامن تھام کے رہو، ان کے دامن کو پکڑ کر رہو گے، ان سے وابستہ رہو گے تو کبھی انشاءاللہ تم گمراہی کی دلدل میں نہیں جاؤ گے۔ آج کچھ لوگ ہیں ٹوپی لگا کر، داڑھی رکھ کر، پگڑی باندھ کر، جبہ پہن کر اور کہتے ہیں امام احمد رضا کا سلام و کلام یہاں نہیں ہوگا، امام احمد رضا کا سلام و کلام نہیں ہوگا۔ اعظم خان نوری نے کہا رے میاں، یہ جو لباس خضر میں رہزنی کرتے پھر رہے ہو، تمہیں پتا ہے کہ تیرے چادر کی روزگار کو جس نے بچایا ہے وہ بریلی کے امام احمد رضا کی ذات ہے۔ وہ بریلی کا امام احمد رضا ہے۔ اس لیے کہ بندوں کے ایمان کی رہبری کے لیے، بندوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے، بندوں کے ایمان کی تحفظ کے لیے اللہ نے نبی بھیجے، رسول بھیجے، کتابیں بھیجے، صحیفے بھیجے، اور سب سے آخر میں اپنا حبیب بھیجے۔ اللہ سب سے آخر میں اپنا حبیب بھیجا۔ اعظم خان نوری نے بارگاہ توحید میں سجدہ ریز ہو کر رب کی بارگاہ میں عرض کیا، اے رب کعبہ، حبیب بھی بتا رہا ہے، آخر میں بھیج رہا ہے، قریب بھی بتا رہا ہے، آخر میں بھیج رہا ہے۔ یہ آخر میں بھیجنے کا معمہ سمجھ سے بالا ہے۔ یا اللہ، اس مشکل گتھی کو کیسے ہم سلجھائیں ذرا تو ہی اس پر ہم غلاموں کی رہنمائی، اپنے بندوں کی رہنمائی فرما۔ تو رب کعبہ کا فرمان سن ایمان تازہ ہو جائے۔ رب نے فرمایا کہ اے میرے بندو، جب جب ایمان پر ڈاکہ پڑا ہے تب تب اللہ نے ایمان کو بچانے کے لیے کسی نہ کسی مسیحا کا انتخاب کیا، کسی نہ کسی ایمان بچانے والے کو بھیجا ہے، لیکن آخر میں بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے نبی آئے آدم کا عیسیٰ، سب کی رسالت باؤنڈڈ ہے، سب کی نبوت لیمیٹڈ ہے، سب کی رسالت سیمت ہے، لیکن یہ حبیب میں نے تمہیں بھیجا آخر میں ہے، تمہاری رسالت اوروں کی طرح لیمیٹڈ نہیں ہے، بلکہ تمہاری نبوت قیامت تک کے لیے ہے۔ تمہاری رسالت کب تک کے لیے ہے؟ قیامت تک کے لیے۔ اب ذرا توجہ سے سنیے گا، اللہ نے حبیب کو آخر میں بھیجا، پھر فرشتوں کو حکم دیا، اے فرشتوں اب یہی آخری ہے، یہی آخری ہے، اب ان کے بعد چاند سے کھیلنے والا کوئی نہیں آئے گا، اب ان کے بعد سورج کو پلٹانے والا کوئی نہیں، اب ان کے بعد انگلیوں
چشمے انگلیوں کے دھائیوں سے چشمے رحمت جاری کرنے والا کوئی نہیں آیا، کلمہ پڑھانے والا کوئی نہیں۔ اے فرشتوں، باب نبوت بند کر دو، نبوت کا دروازہ بند کر دو، نبوت کا ڈور کلوز کر دو، اس لیے کہ ابھی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب جو یہ حبیب کہیں گے وہی قیامت تک کے لیے ہوگا۔ تو جب نبوت کا دروازہ بند ہو رہا تھا، سب سے زیادہ جو خوش تھا وہ مسٹر ابلیس تھا۔ اچھل پڑا، جھومنے لگا، وجد میں آ گیا۔ مسیحیت نے پوچھا اتنا کاہے اچھل پڑا؟ کیا بات ہے جو اتنا وجد میں آ گیا؟ کہا یہ اللہ، ابھی تک جب تیرے بندوں کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالتا تھا تو کبھی آدم صفی اللہ، کبھی نجیب اللہ، کبھی ابراہیم خلیل اللہ، کبھی موسیٰ کلیم اللہ، کبھی داؤد خلیفۃ اللہ، کبھی عیسیٰ کبھی جو ہے اسماعیل ذبیح اللہ، کبھی محمد الرسول اللہ۔ ایمان بچانے کے لیے آ جایا کرتے تھے، لیکن آج ایمان بچانے کے لیے نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، باب نبوت بند کر دیا گیا ہے، نبوت کا ڈور کلوز کر دیا گیا ہے۔ اب موقع گولڈن چانس کا آیا ہے، اب میدان فری ہے۔ اب جب چاہوں گا تب، جیسے چاہوں گا ویسے میں ایمان والوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالوں گا، جیسے چاہوں گا ویسے میں ایمان والوں کا ایمان لوٹوں گا۔ تو مسیحیت کے جواب دیا نادان اتنا خوش نہ ہو، اس لیے کہ اب نبوت کا دروازہ بند کر رہا ہو تو ولایت کا دروازہ کھول رہا ہو۔ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو یا نبی اللہ، اب نبوت کا دروازہ بند کر رہا ہو تو ولایت کا دروازہ، ارے بولو ولایت کا دروازہ کھول رہا ہو۔ ابھی جب میرے بندوں کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالتا تھا تو کبھی آدم صفی اللہ آ رہے تھے، کبھی نوح نجی اللہ آ رہے تھے، کبھی ابراہیم خلیف اللہ آ رہے تھے، کبھی داؤد خلیفۃ اللہ آ رہے تھے، کبھی موسیٰ کلیم اللہ آ رہے تھے، کبھی محمد الرسول اللہ آ رہے تھے۔ لیکن اب جب ایمان کا نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اب جب تو میرے بندوں کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالے گا تو عبد القادر جیلانی آئیں گے، معین الدین غریب نواز آئیں گے، صادق پاک کیری آئیں گے، حضرت ملنگ شاہ آئیں گے۔ اور جب کوئی پاگل مولوی میرے نبی کی عظمت پر پتھر مارنے کے لیے سینے میں ہمت جٹاوے گا تو اس کا پنجہ توڑنے کے لیے ارے بریلی میں احمد رضا آئیں گے۔ بریلی میں احمد، ارے بولو نا بریلی میں احمد رضا۔ لیکن بس ایک آخری پیغام دینے کا وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے، مجھے اس بات کا احساس ہے، لیکن آپ اتنا اچھا سن رہے ہو میرا بیٹھنے ہے نا، لیکن حضرت تشریف لائے بڑی دور سے، میں تو آپ شاید نہیں جانتے ہیں، گھر میرا بہت آپ کے قریب میں ہے، رہتا میں ضرور شراوستی میں پڑھاتا ہوں، میرے پھر کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کی جائے گی۔ لیکن یہ میرا جوان طبقہ جو بیٹھا ہے ان سے میں کچھ باتیں کروں، اور یہ میری بہنیں جو بیٹھی ہیں ان سے بھی میں دو تین باتیں کر کے میں اپنی جگہ لے رہا ہوں، اور دو ٹوک میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ یہ جوانوں اپنی جوانیوں پہ اتراؤ مت، انسٹاگرام فیس بک کی ریل پر اپنی زندگی کی ریل کو تباہ نہ کرو، پب جی اور فری فائر میں اپنی زندگیوں کو برباد نہ کرو۔ تیری زندگی موبائل کی اسکرین کے لیے نہیں، قرآن کے اورات کے لیے بنی ہے۔ صرف کرنا ہے زندگی کو تو عبادت الہی میں صرف کرو، زندگی گزارنا ہے تو طریقے مصطفیٰ میں گزارو۔ اور میری بہنوں تم بھی غور سے سنو، تم سے اپنی اولادوں کا مستقبل سنہرا ہوگا، لیکن سب سے زیادہ جو قوم برباد ہے وہ عورتیں ہیں۔ ہاں، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جنت عرش آدم کے اوپر تھا، میں نے اسے وہاں سے کھینچا اور ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا۔ کتنا بڑا مرتبہ دے دیا ان کو، پوری جنت اماں کے قدم کے نیچے۔ اب جب اماں کے قدم کے نیچے جنت ہے نا، وہ اپن جنت کو اتنا بڑا موبائل بھی ہے پوری دوپہری ان اور سوائے خرافات کے کچھ نہیں، اور جو گود میں بچہ لٹا کے دودھ پلا رہی ہے تمنا ہے یہ میدان کا غازی بن جائے۔
تمنا ہے یا مسجد کا نمازی بن جائے. یہ میری قوم کی شہزادیوں ذرا پلٹ کر اپنے ماضی پر نظر ڈالو. وہ تو میری کل کی مائیں تھیں جن کے زندگی میں کوئی خرافات شامل نہ تھی بلکہ ان کے زندگی میں طریقہ فاطمہ الزہرا شامل تھا. ان کے پیشانیوں میں سجدوں کی طلب باقی تھی. ان کے زبانوں پر گانے نہیں بلکہ قرآن کی تلاوتیں ہوا کرتی تھی. تو ان پاکیزہ ماؤں کے پاکیزہ کوکھ سے جب کوئی پاک بچہ جنم لیتا تھا تو مرد کا نچنیا نہیں ہوتا تھا بلکہ قرآن کی برکت سے کوئی صلاح الدین ایوبی ہوتا تھا تو کوئی زمانے کا خالد بن ولید ہوا کرتا تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت زندہ باد، علماء اہل سنت زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ایک بات ظاہر میں رکھیں کہ ہمیں اپنی زندگی کو سنوارنا ہے. کیسے سنوارنا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر. ڈر جب اللہ کا سینے میں ہوگا تو ہم شراب کے میخانے کی طرف نہیں جائیں گے. ہمارے یہاں تو مزاروں پہ باقاعدہ مجرے ہوتے ہیں. مزاروں پہ مجرے، یہ تمہاری سنیت ہے اور بتاتے ہو ہم بریلی والے ہیں. پتہ چلے گا جب قیامت میں بریلی والے سے ملاقات ہو. اتنے ڈنڈے پڑیں گے کہ دماغ ٹھکانے لگ جائے. کبھی بریلی والے نے یہ پیغام نہیں دیا کسی بزرگ کے مزار پہ رنڈیوں کو بلا کر ڈانس کرو، کبھی نہیں. اللہ اکبر، نعوذ باللہ من ذالک. مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مجھے پھر کبھی نہیں بلاؤ. مجھے اس بات کا تو مجھے میری صحت سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. اسے رزاق میرا اللہ، کھلانے والی ذات اللہ کی ہے. ہاں، میں کسی کے ٹکڑوں، بس میرا یہی مقصد ہے کہ یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلیں، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے سب جاتے ہیں. انداز بیاں میرا بہت شوق نہیں، ہو سکتا ہے اتر جائے تیرے دل میں میری بات. قیامت کے دن اگر سیدنا زین العابدین نے تیرے گریبان کو پکڑ اور پوچھا کہ کربلا کا منظر تو میں نے دیکھا ہے اپنے نگاہوں سے، جب بابا حسین کے ہاتھوں میں 6 ماہ کے اصغر کا گلا چھیدا، وہ منظر میں نے دیکھا ہے. جب میرے بھائی علی اکبر کے سینے سے نیزے کے ساتھ کلیجہ باہر آیا تھا، وہ منظر میں نے دیکھا ہے. جب قاسم کا حسن خاک و خون میں لپٹ پڑا ہوا تھا، وہ منظر میں نے دیکھا ہے. جب سیدہ سکینہ کے پھول جیسے چہرے پہ ظالموں کے تماچے پڑ رہے تھے، وہ منظر میں نے دیکھا ہے. جب مصطفیٰ کے گھر کی بیٹیوں کے ہاتھوں میں ہتھیلیاں ڈالی گئی تھی، وہ منظر میں نے دیکھا ہے. جب رسول اللہ کے خاندان کا عزت بازاروں میں نیلام کرنے کا جو ہے صحیح کی جا رہی تھی، بتاؤ کہ اسی دن کے لیے وہ قربانیاں ہوئی تھی کہ ایمان والے ناچ اور مجروں کے شوقین ہو گئے. کون سا منہ دکھاؤ گے رسول کونین پہ؟ کون سا چہرہ دکھاؤ گے؟ بریلی کا امام آج بھی کہہ رہا ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانیں. بنا لوگ نے مصطفیٰ کو یہی وقت نہیں ہے ورنہ پھر تفصیلی گفتگو ہوتی. میں علماء کرام بیٹھے تھے، میں باتوں میں بہت زیادہ پھیل گیا، دوسرے کے تعارف نہ کرا سکا، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. اور ان جملوں کے ساتھ میں اپنی تقریر کا اختتام کر رہا ہوں کہ کن کو چوموں کن کو چھوڑوں، کس کو ٹھوکر ماروں، ان کی گلی کا ہر ایک پتھر ہیرا لگتا ہے. جو ذرہ جس جگہ ہے وہی آفتاب ہے. ہم نے جو کچھ بھی کہا، اللہ رب العزت سب سے پہلے اس میں گناہگار کو، پھر آپ سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. سب مل کر کلمہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم.